کہ عوام میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے تھے. لگا کہ جناب پوری قوم آمادہ بغاوت ہے، بجلی کے بل نہیں دے گی. سڑکوں پر بھی نکل آئے. جماعت اسلامی نے عوامی جو رائے عامہ تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں منظم کیا، ہڑتال کی کال دی. ہڑتال کامیاب بھی سمجھی اور کہی جا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ حکومت نے جو آنیاں جانیاں دکھائی تھی اس کے بارے میں آئی ایم ایف نے سفید جواب دے دیا. تو پتہ یہ چلا کہ قسطیں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. بل میں کمی تو بڑی دور کی بات ہے، جو قسطیں کرنے کا پروگرام تھا بلوں کی، اس کی بھی آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی. اور ایسے لگ رہا ہے، اور ہمارے حکمران بھی کہہ چکے ہیں کہ اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ ہڑتالیں کی جائیں، بل دینے پڑیں گے بجلی کے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو پچھلی حکومت جو آپ کی پسندیدہ تھی امجد اقبال صاحب، پی ڈی ایم کی حکومت، وہ فیصلے کر کے گئی ہے، تو ان فیصلوں کے مطابق بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بل تو دینے پڑیں گے. نہیں، پھر آپ اس کو اگر پچھلی حکومت پہ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جو آپ کی پسندیدہ حکومت تھی پھر اس پہ چلے جائیں نا کہ جی کہ یہ سارا اگر ہم اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جب ہم نے اس ایگریمنٹ سے نکلے، جب ہم اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑی اور مشکلات میں ہم گرے. ٹھیک ہے، میں یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر جب آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریگولر کروانے کے لیے جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں ان کی شرائط ماننا پڑی، ان کے گھٹنے ان کے پکڑنا پڑے، اپنے گھٹنے ہمیں رگڑنا پڑے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اور ان کی شرائط پہ پھر ہم نے سارا کچھ، یعنی ہمارے ان حکمرانوں نے جنہوں نے گھٹے گوڑے پکڑ کے وہ معاہدہ کیا، پھر مبارکبادیں بھی وصول کی انہوں نے. جی یقیناً. دیکھیے بات یہ ہے کہ مبارکبادیں اس چیز کی تھی، آپ اس بات کو تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حقیقت بیان کرنی چاہیے. وہ مبارکبادیں اس چیز کی تھی کہ اس سے پہلے جب یہ ایگریمنٹ کی طرف ہم گئے یا ہونا شروع ہوا، جب ہم نے مذاکرات شروع کیے، جب ہمیں پازیٹیو سائنز ملنا شروع ہوئے کہ ہو جائے گا، اس سے پہلے تو ہر روز یہ تھا کہ آج ہمارا ڈیفالٹ ہے، کل ہمارا ڈیفالٹ ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، ہم اس طرح گھنٹوں کے حساب سے گن رہے تھے. یہ بات بھی ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ اس فیز سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو مبارکباد وصول کرنا آپ کا حق بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کن شرائط کے اوپر کیا وہ میں نے آپ کو بیان کی، بتایا کہ جی کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے وہ شرائط آپ کو قبول کرنا پڑی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بڑی سخت شرائط ہے، لیکن ایک چیز چونکہ آپ نے یہ بات کی، آپ نے انٹرو میں شروع میں بات کی کہ عوام بغاوت پر آمادہ تھے. ٹھیک ہے، عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی، احتجاج، ریئیکشن تھا جب ایک دم سے آپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے. فرض کرے میں کہتا ہوں کہ جی میرے گھر کا بل جو ہے وہ مجھے کم از کم 30% زیادہ آیا ہوگا کمپیریٹیولی پچھلے مہینے سے، یا اس سے پچھلے سال سے اگر اسی مہینے کو کمپیریزن کروں تو پھر اس میں 30-40% زیادہ آیا مجھے پہلے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہم اس لیول پہ پہنچے کیوں ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو چیزیں دیکھنی ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ملک کی جو ریونیو ہے، ہمارے ملک کی جو ریونیو جنریشن ہے، ہمارے ملک کی آمدنی جو ہے، اس سے چلانا نا ملک آپ نے اسٹیٹ کو اسی سے چلانا ہے کہ جو آپ کے خزانے میں آتا ہے. انٹرنل سورسز کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سڑک جو باہر جو یہ گزر رہی ہے بڑی اچھی بڑی چوڑی، میرا حال کو 300 فٹ چوڑی سڑک ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کی جناب اس پہ مجھے بریک نہ لگانی پڑے اور اس کو بڑا زبردست بننا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. میں یہ ڈیمانڈ تو کرتا ہوں کہ یہ سڑک بننی چاہیے، لیکن جب میری باری آتی ہے کہ جی کچھ آپ نے دینا کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے منیمم دینا پڑے.
جب آپ کے پورے آپ کی 25 کروڑ آبادی میں سے 25 کروڑ آبادی میں سے 2% لوگ بھی ٹیکس نہ دے رہے ہو، میں بہت زیادہ فگر آپ کو کہہ رہا ہوں، 2% نہیں ہے، آپ اپنے فائلر دیکھیے کتنے ہیں اور ان میں سے ٹیکس پیئر کتنے ہیں یہ آپ دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے. آپ اس کا جواب یہ آتا ہے، دیکھیے جی ہر بندہ دے رہا ہے، ماچس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کو ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، یہی آپ کا جواب ہوگا نا اس پہ. میں آپ کو اس کا جواب، وہ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، وہ دے پا نہیں رہے، وہ دے نہیں رہے، وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں بیسیکلی. جب یہ ٹیکسز نہیں آتے تو پھر اس کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. اچھا امجد اسلام صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، یہ نالائکی کس کی ہے کہ جو ٹیکس جن سے لینا چاہیے ان سے گورنمنٹ لے نہیں پا رہی. میں اور عرض اس کا کرتا بہت سارا ہوں یہ نالائکی اس میں نالائکی یہ ہے کہ جب ایک تاجر کے اوپر اس تاجر کے اوپر جو مہینے کا 2 لاکھ 5 لاکھ کماتا ہوگا اس کو آپ 2,000 روپے کا فکس ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ آپ کا ہڑتال پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے، 2,000 روپے فکس ٹیکس لگا تھا، دیا کسی نے نہیں دیا. تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جی کس کی نالائکی ہے؟ یا تو دیکھیے نا 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ ڈنڈا پکڑ لیں اور جو نہیں دیتا بند کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے سیاسی، چونکہ ایک آپ کے مفادات ہوتے ہیں، ایک دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کے ساتھ بیٹھ کے یار نیگوشیٹ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، لیکن وہ 2,000 دینے پہ تیار نہیں ہوا نا کہ جی یہ نہیں ہوگا.